آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جائیں گے۔ ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، خدا را اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنی تقدیر پر لگے بند تالے نہ کھلوا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، اور ربیع الاول کے برکتوں والے عظمتوں والے مہینے میں بھی ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، رب کریم کو راضی نہ کر سکے، ربیع الاول کی پہلی رات کا وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکے، وہ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ رزق اور دولت کا طوفان آئے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سال، کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ لفظ پڑھ کر، وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ، اس کے پڑھنے میں ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، وہاں پڑھ لیں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ طریقے، ترتیب اور کامل یقین سے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقہ ہے، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یقین کامل سے پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے۔ اللہ نے چاہا تو رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں جو کوئی کرائے کے گھر پہ بیٹھا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے گھر میں بیٹھے ہیں، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ وظیفہ کر لیجئے کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ نے ربیع الاول کے عظمت اور برکت والے مہینے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی حصے سے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 4 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے،
کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور مال ہیں جو میں ڈیلی بیسس پر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن آپ کو جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی بھیجنا ہے 3 بار۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس سے کو جو چاہیے، جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی طاقتیں اور اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کی اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں پہلے جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اس آیت میں رب کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر کرنے والوں اور اللہ اپنے شکر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے، اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزرا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک حتیٰ کہ شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ رب کریم سے اکلا مانگتا ہے تو رب کریم کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے،
بے اولاد ہے، نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کر لیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ پیارے دوستو، پیارے مسلمان بہن بھائیو، اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر اور تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں جسے کوئی رستہ دکھائی نہ دے، وہ رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ ہے ایک قرآنی صورت جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ربیع الاول کے مہینے میں بہت زیادہ فضیلت و برکت والی سورت سمجھی جاتی ہے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہے، ہو رہا ہے گھر میں سکون ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو تیسرے نمبر پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیے گئے اور پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل، مشکلات، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہیں، ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی جانے کا نام نہیں لیتی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا وہ اور جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفے کے یا عمل کے شروع میں کیا تھا۔ وظیفہ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے،